بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس کی تاریخ، حصہ اول۔ بیت المقدس تاریخ کے آئینے میں گزشتہ دنوں ماہ رمضان المبارک میں غزہ اور فلسطین میں اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کے بعد قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین ایک مرتبہ پھر سے دنیا بھر کی نظروں کے سامنے آ گئے ہیں۔ بیت المقدس کی آزادی کے خواب سجائے ہوئے اہل فلسطین کی داستان تقریباً ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہے، جس سے آج ہماری نئی نسل بالکل ناواقف ہے۔ اہل فلسطین کی کہانی روشنائی سے نہیں بلکہ ان کے خون سے لکھی گئی ہے۔ فلسطین کا ہر چپا چپا، ہر جگہ پر قربانیوں کی ایسی لازوال داستانیں نقش ہیں جس سے وہاں کے باشندوں کی جرأت، ہمت، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فلسطین کے معصوم ننھے منھے بچے، مائیں بہنیں، جوان اور بوڑھے سب ہی جس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی عوام مسلمان اب تقریباً ایک صدی سے یہ مصائب و تکالیف اور آزمائش برداشت کر رہے ہیں اور اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو خود ہی اپنے علاقے اور اپنے وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے، اور اہل فلسطین کا درد بھی امت مسلمہ کا سانجہ درد ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ، امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو، آنے والوں کو بیت المقدس کی تاریخ سے واقف کروائیں، تاکہ ہماری نسل بیت المقدس کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمیشہ فلسطین کے لوگوں کی طرح تیار رہیں اور جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ بیت المقدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس مقام ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ اس جگہ واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ شہر 31 درجے 45 درجے دقیق عرض بلد شمالی اور 35 درجے 13 درجے دقیق طول بلد مشرقی پر واقع ہے۔ بیت الحلم اور خلیل اس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ القدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ القدس پہاڑوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے 9 دروازے ہیں جن کے نام بالترتیب یہ ہیں: پہلا دروازہ باب رحمت، دوسرا باب خطا، تیسرا باب فیصل، چوتھا دروازہ باب غدوہ، پانچواں باب نظرہ، چھٹا باب حدید، ساتواں باب کتنان اور آٹھواں باب سلسلہ، اسی طرح سے 9واں باب مغرابیہ کے نام سے موسوم ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بنیاد مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند سیدنا سلیمان کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا اور اس کی تعمیر کو مکمل کیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ ہے۔ مقامی مسلمان یہاں کے رہنے والے اسے المسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرق یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں کی تعداد میں افراد ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اتنی وسیع مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورت میں اللہ رب العزت نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، یعنی اللہ رب العزت ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت میں قرآن کریم میں خود اس بات کا ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث رحمت، باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ شامل ہیں۔ مسجد اقصیٰ روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 250 اور بعض روایتوں میں 25,000 ملتا ہے۔ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی نبوت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور سلطنت روم اس وقت بہت زیادہ طاقتور تھا۔ لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت 16 ہجری کے مطابق سن 236 میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کروایا تھا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ سن 66 اور 86 ہجری کے درمیان خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی، اور سن 86 اور 96 ہجری کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تعزین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کروائی۔ بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور سے مسلمانوں کے ماتحت رہی، مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ پھر جیسے جیسے مسلمانوں میں آپسی اختلاف اور حکمرانوں کے درمیان انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنے اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی تو گھات میں بیٹھے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا، اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنی حکومت کی مضبوطی اور استحکام اور شام سے سلجوقیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد طلب کی اور انہیں کئی طرح سے سہولتیں فراہم کر دیں اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلیفہ کے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کے لیے اپنی فوج کو تیار کر لیا۔ پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 492 ہجری کے مطابق سن 1099 کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں اپنی مسیح حکومت قائم کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا
تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت زیادہ رد و بدل کر دیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی مکان بنا لیے اور اس کا نام موعبد سلیمان رکھا۔ نیز کئی دیگر عمارتوں کا اس کے اندر اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 538 کے مطابق سن 1187 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہم مارکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا اور مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا۔ انہوں نے جو تبدیلیاں مسجد اقصیٰ میں کی تھیں ان کے نشانات کا خاتمہ کرتے ہوئے محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس طرح سے 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کی بازیابی میں آ گیا اور ارض مقدسہ یعنی کہ بیت المقدس سے عیسائی حکومت کا صفایہ ہو گیا۔ اس طرح ارض مقدسہ بیت المقدس پر تقریباً 761 برس مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت عام دے دی۔ یہود اور نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطہ میں ایک بار پھر سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو کر نئی سلطنت قائم کر دی گئی۔ جب 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی کہ بیت المقدس اور عرب اردگان کے علاقے اردگان کے قبضے میں آ گئے۔ پھر تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقایا فلسطین اور بیت المقدس پر تسلسل جما لیا اور اس طرح سن 1967 سے بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اب پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ نے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سازشیں کیں ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم، ہر مسلمان آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالمعلوم رویہ اپنا اس طرح سے رکھا ہوا ہے۔ 20ویں صدی کے حادثات اور ثانیہ میں سب سے بڑا ثانیہ مسلسل فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیداد سے بے دخل کر کے ان کے کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ یہاں پر ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ کہیں باہر سے آئے ہیں۔ 21 اگست 1996 کو ایک آسٹریلوی یہودی مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف ایک بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر میں بھی نذر آتش ہو گیا اور آگ لگ گئی، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ بیت المقدس کے بعد نصب کیا گیا تھا۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔
حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہاں تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطین مسلمان شہید، زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد فلسطین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، بلکہ غزہ تو مکمل ایک زندان بن چکی ہے، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کی سرپرست اور ان کی پشت پناہی کرتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض نام نہاد مسلم ممالک اپنی ذاتی حقیر مفادات اور اپنے چند روزہ شان و شوکت اور اپنی عارضی کرسی کو بچانے کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے اس پورے معاشرے میں ہونے والے اس انتہائی ظلم کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔